ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم افواج ہے اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجیے کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی چاہیے. اچھا اس میں آتا ہوں. ویسے تو آپ کی حیرانی کی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصیت جو کہ اعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کہ میں گیٹ نمبر 4 کا ترجمان ہوں, میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں, تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ہضم کرنی بات. منیب صاحب سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی. سچ پوچھیں تو میں 6 نومبر کو 72 سال کا ہو جاؤں گا جی. میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی. 2 جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں. اٹامک کا بھی 3 آدمی اٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے, شیخ رشید اور ہمارے گور ایوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے والے, کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے. بہرحال چلے اب آپ نے چلے آپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اور آپ اس پہ ڈھکی چھوڑ آپ منافقت نہیں کرتے رہے, آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے کہ میرا تعلق مجھے فخر ہے, میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں شیخ صاحب, اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے, چلیں میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں. آپ کی بڑی قربت رہی, سیاسی قربت عمران خان سے, آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے اتحادی رہے. آپ نے الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا 2018 میں, پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی, پھر الیکشن لڑا, آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں. جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا, اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ وہ میرے خلاف سازش ہو گئی, سائفر آ گیا, یہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا, آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی؟ دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا, دونوں سلامتی میں. ٹھیک ہے, ایز انٹیریئر منسٹر شامل تھا, میرے سگنیچر بھی ہیں, یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ ڈسون نہیں کر سکتے. میں اس جلسے میں بھی شامل تھا, کوئی اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے. لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو, یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو 3 آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے, وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی. مجھ سے جب میرا رابطہ, میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں, حصہ ڈالوں, کیونکہ مجھ سے جب ایم کیو والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا. تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر کرائے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کے لیے بندوبست کیا. تو آپ کے بڑے ہیں ویسے ماشاءاللہ, رہنے کی پرابلم آپ کو کوئی نہیں, حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں. پچھلے 30 دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوا ہوگا. گھر گھر ہی ہوتا ہے, گھر گھر ہی ہوتا ہے. صحیح. اور پھر 9 مئی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا, اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا. میں کرگستان تھا, وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی, میں نے 10 تاریخ کو اس کی مذمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی. بٹ وہ آگے آ جاتے ہیں نا, وہ 2023 میں آ جاتے ہیں. میں 2022 میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا, اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا میر جعفر, میر صادق, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, پھر ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہے سرونگ, ان کو ڈرٹی ہیری کہنا شروع کر دیا. آپ کی پرسنل فیلنگ کیا ہوتی تھی؟ میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو, ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. سنا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں. اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے. ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے, جو بات چیت باہر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ 9 مئی میں
मई था ना, 9 जी, जी, 9 मई मई की 2003 तारीख में गैर सियासी लोगों ने भी बड़ा अहम रोल अदा किया। वो देखिए, वो तो DGISPR ने उन्होंने बाकायदा तौर पर इसमें बताया कि कौन कौन देखो जी, लोग वो थे। तो नाम ले सकते हैं, नहीं, मैं भी वैसे नाम कह रहा हूँ कि वो तो अब ओपन सीक्रेट है ना, वो ढकी छुपी बात तो नहीं है। बट मैं मुझे ये बताएं कि ये जो सारा एक होता है ना माहौल बन रहा था, कुछ भी आपका ताल्लुक था ना, हुकूमत चली गई थी, आपके कुलीग्स थे जिनके साथ आप कैबिनेट भी रही, ये जो माहौल बन रहा था, वो जो एक शहबाज गिल साहब ने एक बीपर दे दिया एयर बाइक के ऊपर, ये कौन लोग थे बेसिकली? शहबाज गिल, शीरी मजारी साहबा और हमाद साहब और जुल्फी बुखारी और ये 4-5 लोग करीब थे। लेकिन मैं हर मीटिंग में, अब मैं नंबर बनाने के लिए नहीं काटना चाहता, मैं चिल्ला काट आया हूँ, मैं चिल्ला काट आया हूँ। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि इस मुल्क में, ये मुल्क अदारों के बगैर, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अदारों के बगैर ये मुल्क ना चल सकता है, ना इस मुल्क में इतनी सकत रह गई है हालात और वाक़यात में, इस मुल्क की जो इकॉनमी डिज़ास्टर है, जो हालात हैं। सो हमें सियासतदान और अदारों को मिलकर चलना चाहिए, और जब सियासतदान की लड़ाई होती है अदारे से, हमेशा अदारे जीतता है। मुनीब फारूक ने पूछा कि अब कहाँ गए थे। शेख रशीद ने जवाब दिया, मैं चला काटने गया था। मुनीब फारूक हंस पड़े। इन्होंने कहा, शेख साहब अब तो कहते थे कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार 9 के लिए तो चला बहुत मुश्किल होगा। शेख रशीद हंसने लग जाते हैं। शेख रशीद ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने जिन 3 लोगों को चुनकर फौज के पास मुज़ाकरात के लिए भेजा, इन तीनों ने अपनी अलग पार्टी बना ली।